19 اکتوبر 2025 پیرس ایک بالکل عام سنڈے کی طرح جاگتا ہے جہاں لوگ اپنی روٹین زندگی میں مصروف ہوتے ہیں اور دنیا بھر سے آئے ہوئے ٹورسٹ شہر کے سب سے مشہور میوزیم لیور کے باہر جمع ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیمرے اور سیکیورٹی گارڈ سب روٹین کے مطابق ہوتا ہے اور اندر شیشے کے پیچھے قیمتی تاریخی چیزیں بالکل محفوظ نظر آتی ہیں، لیکن کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ کچھ ہی منٹس کے اندر وہ سب کچھ بدلنے والا ہے جو صدیوں سے محفوظ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ کچھ ہی لمحوں میں بنا کسی جنگ کے، بنا کسی آگ کے، ایک بہت ہی کیئرفلی اور خاموشی سے پلان کیے گئے آپریشن کے ذریعے تاریخ خود غائب ہونے والی ہوتی ہے، اور جب تک پولیس کو سمجھ آتا ہے کہ اندر کیا ہوا ہے تب تک چور اپنا کام مکمل کر کے پیرس سے دور نکل چکے ہوتے ہیں۔ لیور میوزیم صرف ایک میوزیم نہیں بلکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا آرٹ انسٹیٹیوشن ہے جہاں 35,000 سے زیادہ آرٹ ورکس رکھے گئے ہیں، جن میں مونالیزا جیسی لیجنڈری پینٹنگ بھی شامل ہے، لیکن اس میوزیم کا ایک ایسا حصہ بھی ہے جو سب سے زیادہ سیکیور مانا جاتا ہے، جسے گیلری ڈی اپولن کہا جاتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں فرانسیسی کراؤن کے زیورات یعنی بادشاہوں اور ملکاؤں کے قیمتی جواہرات مضبوط شیشوں اور ماڈرن الارم سسٹم کے پیچھے رکھے جاتے ہیں۔ صبح لگ بھگ 9:30 پہ جب میوزیم کھلے ہوئے صرف 1 گھنٹہ ہوا تھا، ایک چھوٹا گروپ جو صرف 4 لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے لیور کے سین ریور والی سائڈ پر اپروچ کرتا ہے، جہاں وہ لوگ کنسٹرکشن ورکر کے حلیے میں ہوتے ہیں، ہائی ویزیبلٹی جیکٹس اور ہیلمٹس پہنے ہوئے تاکہ کسی کو بھی شک نہ ہو۔ ان کا انٹری میتھڈ بہت سمپل لگتا ہے لیکن اصل میں بہت ہی سمارٹ اور کیلکولیٹڈ ہوتا ہے، جہاں وہ ایک ٹرک ماؤنٹڈ فرنیچر لفٹ کا استعمال کرتے ہیں جو عام طور پر شہری کام کے لیے یوز ہوتی ہے، اور اس لفٹ کو ایکسٹینڈ کر کے پہلی منزل کی بالکنی تک لے جایا جاتا ہے، جہاں سے 2 افراد اوپر چڑھتے ہیں اور بالکنی تک پہنچ جاتے ہیں۔ بالکنی پر پہنچنے کے بعد چور پاور ٹولز جیسے ڈسک کٹر کا استعمال کرتے ہوئے ری انفورسڈ ونڈو کو توڑتے ہیں، جہاں کچھ ہی سیکنڈز میں گلاس ٹوٹ جاتا ہے اور وہ لوگ اپولن گیلری کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں، جہاں الارم سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت تک آپریشن اپنے فائنل فیز میں انٹر ہو چکا ہوتا ہے۔ اندر جا کر وہ سیدھا ڈسپلے کیسز کی طرف بڑھتے ہیں جہاں شیشہ توڑا جاتا ہے اور جیولری کو بہت ہی تیزی سے نکالا جاتا ہے، اور آفیشیل رپورٹ کے مطابق وہ لوگ 9 اہم تاریخی آئٹمز چوری کرتے ہیں جن کا تعلق ایمپریس یوجینی اور نیپولین ایرا کی کوئین سے ہوتا ہے، جس کی ایسٹیمیٹڈ ویلیو تقریباً 88 ملین یورو بتائی جاتی ہے۔ ان کی فائنینشیل ویلیو تو تھی ہی، لیکن ان کی ہسٹوریکل اور کلچر ویلیو کو پرائس لیس کہا جاتا ہے۔ اس پوری روبری کا سب سے شوکنگ پہلو صرف انٹری نہیں بلکہ اس کی سپیڈ ہوتی ہے، کیونکہ گیلری کے اندر پورا آپریشن صرف 4 سے 5 منٹ کے درمیان مکمل ہو جاتا ہے، جہاں گارڈز موجود ہوتے ہوئے بھی ریئیکشن کا ٹائم نہیں ملتا، اور بعد میں جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو سسٹم لوگوں کو پرفیکٹ لگتا تھا اس میں کچھ ایسے فلاز موجود تھے جو عام نظر سے چھپے ہوئے تھے۔ جہاں میوزیم کے کچھ حصوں میں CCTV کوریج لمیٹڈ تھی، کچھ ایکسٹیریئر ایریاز میں بلائنڈ سپوٹ تھے، اور وہ بالکنی جہاں سے چور اندر آئے تھے اس ایریا کو CCTV کیمرہ کور ہی نہیں کر رہا تھا۔ کسی نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی ان کمزوریوں کو اتنی ایکوریسی کے ساتھ استعمال کر سکتا ہے۔ بھاگنے کے لیے چور وہی رستہ یوز کرتے ہیں جہاں سے وہ آئے تھے، یعنی بالکنی سے لفٹ کے ذریعے نیچے اترتے ہیں اور پھر سکوٹرز کے ذریعے وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور پیرس کی ٹریفک میں گھل مل کر کچھ ہی منٹس میں غائب ہو جاتے ہیں۔ پورا آپریشن انٹری سے لے کر اسکیپ تک 8 منٹ میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور چوری کی جانے والی چیزوں میں شامل تھے ایمپریس یوجینی کا ٹیارا اور بروج، ایمپریس میری لوئس کا ہار اور ایئر رنگز، کوئین میری ایملی اور کوئین ہارٹنس کا فائر سیٹ کا ٹیارا، ایک ہار اور ایک ایئر رنگز اور ایک خاص بروچ۔ اس کے علاوہ ایمپریس یوجینی کا کراؤن بھی اس میں شامل تھا۔ جب چور بھاگ رہے ہوتے ہیں تو اس دوران ان سے 170 سال پرانا ایمپریس یوجینی کا ہار اسکیپ روٹ پر ہی گر جاتا ہے، اور بعد میں میوزیم کے باہر ڈیمیج حالت میں ریکور کیا جاتا ہے، جبکہ باقی تمام جواہرات چور اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ کچھ ہی منٹس کے اندر لیور کو ایویکویٹ کر دیا جاتا ہے، اپولن گیلری کو سیل کر دیا جاتا ہے، اور فرانس کی انٹیریئر منسٹر ایمرجنسی انویسٹیگیشن شروع کرتی ہیں، اور انٹرپول کو بھی انوالو کیا جاتا ہے۔ اتھارٹیز یہ بھی چیک کرنا شروع کرتی ہیں کہ کیا اس میں آرگنائزڈ کرائم نیٹ ورک شامل تھا، کیا کسی انسائڈر نے مدد کی، اور کیا پہلے سے میوزیم کی سرویلنس کی جا رہی تھی۔
انویسٹیگیشن کے دوران کئی سیکیورٹی فلاز سامنے آتے ہیں اور جو الارم سسٹم ایکٹیویٹ ہوا تھا وہ میوزیم کا وائڈر الارم تھا، جبکہ اس بالکنی میں ایک اور الارم بھی تھا جو کچھ دن پہلے خراب ہو گیا تھا۔ آفیشلز بعد میں یہ تسلیم کرتے ہیں کہ میوزیم کو پہلے ہی سیکیورٹی ویکنس کے بارے میں وارن کیا گیا تھا۔ کچھ دنوں کے اندر فرانس میں کچھ سسپیکٹ کو اریسٹ کیا جاتا ہے جو پہلے بھی چوری جیسے واقعات میں ملوث تھے، اور انویسٹیگیٹر ڈی این اے اور ڈیجیٹل ایویڈنس کے ذریعے ان تک پہنچتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چوری ہونے والے جواہرات ابھی تک ریکور نہیں ہوتے اور کیس انٹرنیشنل لیول کی انویسٹیگیشن بن جاتا ہے۔ یہ اس میوزیم میں چوری کا پہلا واقعہ نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے انسیڈنٹ ریکارڈ ہو چکے ہیں، جن میں سے ایک 1911 میں مونالیزا کی پینٹنگ بھی چوری ہوئی تھی جسے چور اپنے کوٹ میں چھپا کر لے گیا تھا، جو 2 سال بعد اٹلی سے برآمد ہوئی تھی جب چور نے اسے بیچنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد 1976 میں اسی میوزیم سے کنگ چارلس ایکس کی تلوار بھی چوری ہوئی تھی جو ابھی تک ریکور نہ ہو سکی، اور آخری بار 1999 میں پینٹنگ چوری ہوئی تھی، وہ بھی آج تک ریکور نہ ہو سکی۔ صرف 8 منٹ لگے دنیا کے سب سے سیکیور میوزیم کو بریچ کرنے میں، لیکن اصل سوال یہ نہیں کہ وہ اندر کیسے گئے، اصل سوال یہ ہے کہ انہیں سیکیورٹی فلاز کے بارے میں کیسے پتا تھا۔ اور آج بھی جب انویسٹیگیشن یورپ بھر میں جاری ہے، ایک سوال آج بھی زندہ ہے کہ وہ جواہرات اب کہاں ہیں۔